ایک شہباز شریف صاحب تکنا نہیں ہے. یہ دوسروں کو تکا دیتے ہیں. جی سب خوش ہیں. آپ اپنا ہاتھ سے زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں. میں شروع تو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آفتاب شیخ موسم آ جائیں. آفتاب خان کا راستہ دے. محمود خان صاحب. محمود خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود خان صاحب. محمود خان. محمود خان صاحب بیٹھ گئے کھڑے بس. میں آپ حضرات کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے ان تمام اکابرین کا جن کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری دعوت پر آج یہاں کانفرنس میں شرکت کی اور ہمیں میزبانی کا شرف عطا کیا ہے. کوئی 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا ہے اور ملک کو جو اس وقت درپیش صورتحال ہے اس درپیش صورتحال پر ہم جہت گفتگو ہوئی ہے، مباحثہ ہوا ہے. ہر پارٹی نے غیر مبہم انداز کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے اور طویل بحث و تمحیص کے بعد جن امور پر اتفاق ہوا ہے اب ہم وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے اپنے متفقہ فیصلے رکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بتاریخ 26 جون 2019 اسلام آباد میں پاکستان کی حزب اختلاف سے وابستہ پارلیمانی سیاسی جماعتوں کا ایک کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد ہوا جس کی صدارت فضل الرحمان نے کی. اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سینئر رہنماؤں نے شرکت کی جس کی تفصیل منسلک ہے. اجلاس جو تقریباً 7 گھنٹے تک جاری رہا لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 8 گھنٹے تک جاری رہا. متفقہ طور پر مندرجہ ذیل فیصلے اور قراردادیں منظور کی گئیں. نمبر 1، اجلاس نے بجٹ 2019 کو عوام دشمن، تاجر دشمن اور صنعت دشمن قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی تمام سیاسی جماعتیں اس کے خلاف پارلیمان کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج جاری رکھے گی. عوام کو
جعلی مینڈیٹ، دھاندلی زدہ اور نااہل حکومت کی پیدا کردہ اذیتناک مہنگائی اور معاشی مشکلات کے کرب سے نجات دلانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں تمام سیاسی جماعتیں عوامی رابطہ مہم شروع کریں گی تاکہ رائے عامہ کو عوام دشمن ایجنڈے کے خلاف منظم کیا جا سکے۔ اجلاس نے دھاندلی زدہ حکومت کا دھاندلی سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے 2 ممبران قومی اسمبلی کے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کیے جائیں تاکہ وہ اپنے عوام کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کر سکیں۔ اجلاس نے پارلیمانی، آئینی اور سول حکمرانی کی بالادستی پر زور دیا ہے۔ ججوں کے خلاف سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ریفرنسز کو عدلیہ پر حملہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ان ریفرنسز کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اجلاس نے عدلیہ میں اصلاحات، ججوں کی تقرری کے طریقہ کار پر نظر ثانی اور سو موٹو اختیارات کے استعمال کے متعلق قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اجلاس نے عوام کے جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قانون سازی کی جائے۔ وہ لوگ جو سیکورٹی اداروں کی تحویل میں ہیں اور کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے، ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ تشدد کے ذریعے تشدد کے استعمال کے خلاف قانون سازی کی جائے۔ سابقہ قبائلی علاقہ جات میں صوبائی اسمبلی کی 20 جولائی 2019 کے صوبائی اسمبلی کے ہونے والے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے حالیہ نوٹیفیکیشن، جس کے تحت فوج کو پولنگ اسٹیشنوں کے اندر تعینات کرنے اور سمری ٹرائل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، کی مخالفت کی اور مطالبہ کیا کہ یہ نوٹیفیکیشن فی الفور واپس لیا جائے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ سابقہ قبائلی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا میں گزشتہ کئی سالوں سے قائم حراستی مراکز کو عام جیلوں میں تبدیل کر کے ان میں قید لوگوں کے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ اجلاس نے میڈیا پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندیوں اور سنسرشپ کی مذمت کی اور ان پابندیوں کو فوراً ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس نے صحافیوں کے حقوق کی تحفظ کو یقینی بنانے اور ان کے لیے فوری قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اجلاس نے پارلیمانی نظام حکومت اور 18ویں ترمیم کے خلاف اعلانیہ اور پس پردہ کوششوں کی مذمت کی اور اعلان کیا کہ ہر ایسے اقدام کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی جس کا مقصد پارلیمانی نظام حکومت کو کمزور کرنا۔ اجلاس نے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ احتساب پر زور دیا اور جاری یک طرفہ اور انتقامی احتساب کو مسترد کیا ہے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ احتساب کا ایک نیا مؤثر قانون بنایا جائے جس کے تحت محض چند مخصوص طبقوں کا نہیں بلکہ تمام افراد کا ایک ہی قانون اور ایک ہی ادارے کے تحت احتساب کیا جا سکے جو قومی خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں۔
اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اداروں کو ملک کی سیاست میں ہرگز مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اجلاس نے مجوزہ ڈیپتھ انکوائری کمیشن کو مسترد کیا، پارلیمان پر حملہ قرار دیا، غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے. اجلاس نے مطالبہ کیا کہ تمام حقائق کو عوام کے سامنے لانے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جس میں حکومت ڈیولپمنٹ کونسل NDC ایک غیر ضروری ادارہ ہے، جس کی آئینی ادارہ نیشنل اکنامک کونسل کی موجودگی میں کوئی ضرورت نہیں، اس کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا. اجلاس نے اپوزیشن کے تمام ممبران الیکشن 2018 میں ہونے والی دھاندلی کی تحقیقات سے متعلق بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی سے فی الفور مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جان بوجھ کر اس کمیٹی کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے. اجلاس نے فیصلہ کیا کہ 25 جولائی 2019 کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا. اجلاس نے فیصلہ کیا کہ ایک کل جماعتی رہبر کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو آئندہ کی مشترکہ حکمت عملی اور اس اعلامیہ کے نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی. اجلاس نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قانونی طریقے سے عہدے سے ہٹایا جائے گا. رہبر کمیٹی سینٹ کے نئے چیئرمین کے لیے متفقہ امیدوار کا نام تجویز کرے گی. اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیرستان میں حالیہ واقعات کے بارے میں ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جا سکیں. اجلاس نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات پر پابندی اور ان کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی نہ دینے کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ قانون کے مطابق میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات اور ان کے ذاتی معالج کو فی الفور رسائی دی جائے، اور مطالبہ کیا کہ میاں محمد نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری اور دیگر اسیران کی زندگی کی بنیادی دستوری اور قانونی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اجلاس نے موجودہ حکومت کے آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کے خلاف اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا. ہاں ایک لفظ میں ذرا بھول گیا ہوں. جہاں ہم نے کہا ہے عوام دشمن، تاجر دشمن، صنعت دشمن، صحت اور تعلیم دشمن کا لفظ میں بھول گیا ہوں، اور کسان دشمن کا لفظ میں بھول گیا ہوں، وہ بھی اس میں آپ مینشن کر دیں. آپ نے ایک اپنی آج سے 1 سال پہلے بھی کی تھی، اس کے بھی کچھ حوصلہ افزا نتائج نہیں نکلے. کیا گارنٹی ہے کہ آپ سب لوگ اکٹھے چلیں گے؟ اور دوسرا جو آپ سے مسلسل مطالبہ ہو رہا ہے اسلام کے لاک ڈاؤن، کیا اس کے اوپر بھی کوئی مشاورت کی گئی؟ جو ہم نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ایک رہبر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو آئندہ حکمت عملی وضع کرے گی، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ چاروں صوبوں میں عوام کی بیداری کے لیے رابطہ عوام مہم شروع کی جائے. یہ متفقہ فیصلے ہوں گے، مشترکہ فیصلے ہوں گے، اور اس حوالے سے پورے عوام کے ساتھ ہم مل کر جائیں گے اور ان کے سامنے شاکر سولنگی ہوا تھا کہ APC آپ بلائیں گے جو احتجاجی تحریک کا فیصلہ کرے گی، یہ طے ہوا تھا. یہ APC تحریک کے لیے بلائی گئی تھی، آپ نے فیصلے کچھ اور کر کے بتائے ہیں قوم کو. تو APC فیصلہ نہیں کر سکی، ناکام ہوئی احتجاجی تحریک میں. میں پھر وضاحت کرتا ہوں. ہم نے باقاعدہ رابطہ عوام مہم کا فیصلہ کیا ہے،
اور اس حوالے سے 25 جولائی آنے والا ہے، یہ ہمارا ابتدائی ایونٹ ہوگا. پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جائے گا اور اس کے بعد ہم چاروں صوبوں میں مختلف مقامات پر مشترکہ بڑے جلسے کریں گے تاکہ عوام کے ساتھ بھرپور رابطے کا سلسلہ شروع کیا جائے. عابد مولانا صاحب ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہم تحریک کو مرحلہ وار آگے بڑھائیں گے اور جدوجہد مرحلہ وار آگے بڑھے گی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسمبلیوں سے آپ کے استعفوں کا آخری آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب رہبر کمیٹی ایسے قسم کی سفارشات دے گی تو ہم اس پر عمل درآمد بھی کریں گے. اعجاز بولن اور یہ جو آپ نے اعلانات کیے ہیں کیا یہ تمام جدوجہد بالآخر حکومت خاتمے اور نئے انتخابات پر منتج ہوگی یا اس پر کچھ اختلافات سامنے آئے یا تفصیلات سامنے آئے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو ہم لوگ اس تصور پر مطمئن ہیں اور متفق ہیں کہ یہ اکثریت جعلی ہے اور درندگی زدہ ہے. اب اس حوالے سے ظاہر ہے مختلف جماعتوں کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو منظم کرنا اس کے لیے مسلسل کام کی ضرورت ہے. اسی لیے رہبر کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ اس حوالوں سے جو تھوڑے بڑے آرا میں کوئی فرق ہے ان کو ایک پیش کے لائے. اب اس سائڈ سے دیکھیں آپ سوال کرو. میرا سوال یہ آپ سے کہ اگر رہبر کمیٹی بن گئی ہے تو اس کے نام بتا دیں اور کیا کیا ذمہ داریاں لگائی ہوئی. مائک رکھتے ہیں میرا. دیکھیے ہم نے سر یہ مائک کا مائک ہے، یہ میرا ہے. سر یہ مائک رہبر کمیٹی میں ہر پارٹی کی یہ ٹی وی کا مائک ہے. پہلے نہیں رہبر کمیٹی کے حوالے سے فرض اللہ بابر صاحب وضاحت کر لیں. بابر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ رہبر کمیٹی بن گئی ہے تو اس کا نام بتا دیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا تفصیل شدہ وہ بتا دیں. دیکھیے رہبر کمیٹی اب تشکیل دی جائے گی اور رہبر کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ آج جو فیصلے ہوئے ہیں اور آئندہ کے لیے جو حکمت عملی ہوگی وہ طے کرے گی اور متفقہ طور پر نئے چیئرمین کا جس کا انتخاب انشاءاللہ عمل میں لایا جائے گا. نئے چیئرمین کا نام نئے چیئرمین سینٹ کا. تو یہ جو رہبر کمیٹی ہے بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے. یہ دراصل آج کی اس میٹنگ کی روح ہے کہ ایک رہبر کمیٹی. اب رہبر کمیٹی میں کون ہوں گے یہ اپنا مولانا صاحب اور دوسری سیاسی جماعتیں مل کر پھر آپ کو بتا دیں. مجھ سے سوال نہ کریں، مولانا صاحب سے آپ کریں. جی فرمائیں. میرا سوال ہے آپ دونوں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح حکومت نے بلکہ اسپیکر اسد قیصر نے کہہ بھی دیا کہ وفاقی معیشت پہ اپوزیشن لیڈران نے ہمیں آپ کے جس طرح صدارت صاحب نے تشریف سامنے اس پر کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے حکومت نے کہا کہ ہم نے تو کہہ دیا. جی بالکل اس پہ بات ہوئی اور اس پہ ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ یہ ایک تجویز ہے جس کا مخاطب گورنمنٹ نہیں ہے، اس کا مخاطب ریاست ہے. وہ تو ذمہ دار ہے اس تباہی کے، تو جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ایک میثاق بنائیں گے. لہذا تصور صحیح ہے. پاکستان کو اگر بچانا ہے، آنے والے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے تو معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور معیشت اس وقت اس حد تک ڈوب رہی ہے کہ ہچکولے کھا رہی ہے، غرقاب ہو رہی ہے. ایسے ماحول میں ایک تجویز ہے ایک نئے فلسفے کی کہ ہم جہاں پہلے ہم میثاق نیشنل ایکشن پلان تھا، اب کیوں نہ نیشنل اکنامک پلان جو ہے وہ مارد وجود میں آ سکے. نہیں ان کے ساتھ عبد المالک صاحب جی آپ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف احتجاج کرنا تھا اور کو ہٹانا تھا، لیکن آپ نے چیئرمین سینٹ کا آسان ٹارگٹ نہیں چنا. ابتدا آغاز تو کریں گے نا. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آج آپ نے پی سی کی اور کل حکومت گر گئی. آپ نے پلاننگ کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. بیٹا مبشر زینی کو کرنے دو نا. مبشر
कराची यूनिवर्सिटी का इतने मामला उससे तो लग रहा है कि आपको भी पता है कि बहुत से लाने वालों से सबसे